بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کبوتری کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد ہر شخص کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اس واقعے کو جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحرا کا رہنے والا عربی آپ سے ملاقات کے لیے وہاں سے روانہ ہوا۔ اس نے راستے میں کیا دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کبوتری کے بچوں کو اٹھایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بچے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب اس کبوتری نے ان بچوں کو اب ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھے تو وہ بہت پریشان ہوئی اور اس شخص کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ جب وہ شخص مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد اس نے کبوتری کے بچوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ فوراً زمین پر اتر کر اپنے بچوں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی۔ اس کے بعد وہ کبوتری وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے منہ میں غذا تھی۔ اس کبوتری نے اس غذا کو اپنے بچوں کے سامنے ڈالا، اس کے بعد وہ واپس اڑ گئی۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئی اور اپنے بچوں کے سامنے غذا کو ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ماجرا دیکھ کر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھ لو ایک کبوتری کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک ماں کا ممتا ضرور دیکھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم نے آج جو ایک ماں کا ممتا دیکھا، اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت خوش ہوئے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتری کے اور اس کے بچوں کو آزاد کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ پیارے دوستو، جالینوس اپنے دور کا ایک حاذق طبیب اور ایک بہت بڑا عالم تھا۔ پیارے دوستو، مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا وزیر تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شوخیاں مار رہا تھا اور وہاں بیٹھے لوگ اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات خود ہی بنی ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ ابھی وہ اپنی شوخیوں میں مصروف تھا کہ وہاں پر علی بن میثم بھی تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے زندیق کی باتوں کو سنا تو انہیں بہت سخت صدمہ ہوا، تو اس پر انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جناب اعلیٰ، اس کی باتوں کو آپ بعد میں سنیے گا، پہلے میری بات کو سن لیں کہ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور وہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی یہ بات سننے کے بعد وہاں پر بیٹھے سب لوگ خاموشی سے سننے لگے۔ وہ وزیر ان سے کہنے لگا، آج آپ نے کیا ایسا دیکھا ہے؟ علی بن میثم فرمانے لگے، آج میں جب آپ کے یہاں آ رہا تھا تو دریائے دجلہ کے ساحل پر جب میں گیا تاکہ میں کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس یہاں آ سکوں، میں نے کیا دیکھا کہ ایک کشتی بغیر ملاح کے چلتی ہوئی اس دجلہ کے کنارے پر آ رکی۔ سب لوگ اس میں سوار ہوئے، پھر وہ کشتی وہاں سے چل پڑی۔
کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافر مختلف گھاٹوں پر انہوں نے اترنا تھا۔ وہ کشتی ان مسافروں کو اپنے اپنے گھاٹوں پر اتارتی گئی۔ آخر میں اس کشتی نے مجھے آپ کے محل کے پاس آ کر اتار دیا۔ زندیق نے جیسے ہی ان کی باتیں سنی تو چلا کر کہنے لگا، وزیر صاحب، اس کی باتیں سننا ٹائم کے ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو مجھے بے وقوف شخص معلوم ہوتا ہے۔ اس پر وزیر کہنے لگا، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے؟ زندیق کہنے لگا، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کشتی بغیر ملاح کے چلتی رہی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کشتی ایک لکڑی سے بنی ہوئی چیز ہے، نہ ہی اس میں عقل ہے اور نہ ہی اس میں روح۔ بغیر روح اور عقل کے ایک چیز کیسے چل سکتی ہے؟ اس پر علی بن میثم فرمانے لگے، وزیر صاحب، بے وقوف میں نہیں بلکہ یہ خود ہے۔ وہ کہنے لگے، وزیر صاحب، اگر ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، یہ بھی ایک جمادات ہے، ان میں بھی روح نہیں ہے۔ وہ لاکھوں سالوں سے بغیر مالک کے کیسے پیدا ہوئے اور اپنے اپنے مدار میں کیسے چل رہے ہیں؟ علی بن میثم کی یہ باتیں سننے کے بعد زندیق شرم کے مارے سر جھکا کر وہاں سے چل دیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دے اور شیئر کر دے، اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔